جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہگار اور مستحق سزا ہے، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود الشہادہ، اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گناہگار ہوں گے، یعنی اگر پڑوسی اسے جماعت کے لیے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں کہتے تو وہ بھی گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ اس امت کا ہر فرد واحد جو ہے وہ مبلغ ہے۔ تبلیغ کرنے کا کام صرف عالم کا نہیں ہے، صرف مولوی کا نہیں ہے۔ گلی محلے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے اعزاء اقربا، دوست احباب، پڑوسیوں سب تک وہ پیغام منتقل کریں، اور ان پر لازم ہے کہ انہیں بھی ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیں، ترغیب دلائیں۔ اگر کوئی گھر میں پڑھنے والا ہے تو اسے کہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ بغیر عذر شرعی جماعت کا ترک کرنا یہ گناہ ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرے۔ اور حکم یہ ہے کہ اگر دو لوگ بھی ہوں گے تو بھی وہ جماعت ہی کروائیں گے، وہ باجماعت نماز پڑھیں گے، اکیلے نہیں پڑھیں گے۔ اور حضور کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجے برکت رکھتا ہے، یعنی اگر گھر میں بندہ پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب، اور باجماعت نماز پڑھے گا تو فرمایا 27 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے باجماعت جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ جماعت میں حاضری کس کس صورت میں معاف ہے؟ یہ وہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ اگر یہ صورتیں آپ میں سے کسی کے اندر یا آپ کے اعزاء اقربا میں سے کسی کے اندر موجود ہوں تو اس پر جماعت ساقط ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ کیا ہیں جی؟ سب سے پہلی ہے جی مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، ایسا مریض جو مشقت سے بڑی مشکل سے مسجد میں پہنچے گا، اس کے لیے جماعت کا ترک کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اپاہج ہے، جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، جس پر فالج گرا ہو، اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہے۔ اندھا، اگرچہ اندھے کو کوئی لے کر جانے والا بھی موجود ہو، اس صورت میں بھی اندھے کے لیے جماعت ترک کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سخت بارش اور شدید کیچڑ حائل ہو، سخت بارش ہے اور رستے میں شدید کیچڑ ہے کہ گزرے گا تو گر جائے گا، اس طرح کا خدشہ، یہ خطرات اب ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، گلیاں پکی ہیں، چھتریوں کا انتظام موجود ہے، نہ بھی ہو تو گھر جو ہے وہ اس طرح ملے ہوئے بنے ہوئے ہیں کہ ایک سائڈ سے بندہ چلتا چلتا بغیر بارش کے قطرے پڑے ہوئی مسجد میں پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح سخت سردی، سخت تاریکی، رستے میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں، یہ بھی اب ناپید ہو چکی ہیں۔ ہماری گلیاں جو ہے وہ الحمدللہ روشن ہوتی ہیں، بندہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، بجلی گئی ہوئی ہو تب بھی گلیاں روشن ہوتی ہیں، یو پی ایس کے ذریعے یا دیگر سورسز کے ذریعے سے لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں۔ نگرانی کرنے والا موجود نہیں ہے، اور مال جو ہے وہ ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے وہ باہر ریڑھی کھڑی کر دیتے ہیں اور آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر یقین ہو کہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر بھی جماعت ترک کی جا سکتی ہے، لیکن یقین ہو۔ اسی طرح قرض خواہ کا خوف ہو کہ یہ تنگ دست ہے، قرض کسی سے لیا تھا، دیکھیں شریعت نے کتنی نرمی دی، قرض لیا تھا، اب وہ جائے گا تو ممکن ہے وہ مسجد میں جس سے اس نے قرض لیا ہے وہ موجود ہو، اور وہ تنگ بھی کرتا ہو، بار بار پوچھتا ہو، ہاں جی پیسے دو، کتنے جے، اتنے دن ہو گئے دیندے نہیں ہو، تو اس صورت میں شریعت نے رخصت دی ہے بھائی جماعت ترک کر دے۔ اس کے بعد ظالم کا خوف کہ کوئی ظالم جابر قسم کا بندہ ہے، وہ رستے میں مل جاتا ہے اور وہ تنگ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی شریعت نے رخصت دی ہے۔ اسی طرح شدید پخانہ اور پیشاب ہو، پیشاب اور پخانہ کی شدید حاجت ہو تو پھر بندہ جماعت ترک کر سکتا ہے، پہلے قضائی حاجت کرے گا، نماز میں کھڑا ہے تو اب بار بار اس کی توجہ ادھر جائے گی تو خشوع و خضوع نہیں رہے گا، تو شریعت نے رخصت دی ہے کہ پہلے جو ہے وہ قضائی حاجت کر لے، ٹائم نہ دیکھتے رہو وہ ٹائم ہو گیا ہے تو چلو نہیں پہلے وضو کر کے تو جلدی جلدی اسی نماز پڑھ لیے، بعد میں قضائی حاجت کریں گے۔ اگر شدید حاجت ہوگی تو پہلے قضائی حاجت کر لی جائے گی۔ اسی طرح ریح خارج ہونے کا، ہوا خارج ہونے کا، گیس وغیرہ بنی ہے پیٹ میں، اس کا زیادہ جو ہے وہ اندیشہ ہے خارج ہونے کا، تو اس صورت میں بھی۔ اسی طرح کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش بھی ہے، کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش بھی ہے۔ ایک ہے کہ گھر والوں نے کہا کھانا تیار ہے، آپ نے ٹائم دیکھا، آپ کو پتہ ہے یار نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ نے کہا چلو میں پہلے نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، اور ایک ہے کہ کھانا حاضر ہے اور شدید بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو اب اس صورت میں شریعت نے رخصت دی کہ پہلے کھانا کھا لو اور پھر جو نماز جا کے پڑھ لو۔
اسی طرح قافلے کے ساتھ کوئی موجود ہے اور قافلہ نکل جانے کا اندیشہ ہے، مریض کی تیمارداری کے لیے ٹھہرنے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے، تو وہاں اگر کوئی ٹھہرتا ہے تو یہ صورتیں وہ ہیں جن صورتوں میں جماعت ترک کی جا سکتی ہے۔ اب ہر بندہ دیکھے کہ اس کے کون کون سے اس طرح کے عذر لاحق ہیں، اگر تو ایسا کوئی معاملہ ہو تو جماعت ترک کرنے کی اجازت ہے، اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھے، بے شک شریعت نے رخصت البتہ دے دی ہے۔ اچھا، اگر دو لوگ ہوں نماز پڑھنے والے تو وہ کیسے جماعت کروائیں گے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہے صرف، تو مقتدی امام کے بالکل ساتھ کھڑا ہوگا اور کھڑا دائیں طرف ہوگا، دائیں طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، حضور نماز ادا کر رہے تھے تو میں بائیں طرف کھڑا ہوا تو حضور نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر دو لوگ ہوں جماعت کروائیں گے، لیکن مقتدی جو ہے وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور اس کا جو پاؤں کا ٹخنا ہے وہ ذرا پیچھے ہوگا، گھٹا جسے کہتے ہیں، اڈی، یہ امام کی اڈی سے تھوڑی سی پیچھے ہوگی، پاؤں اگرچہ لمبا ہو آگے ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ ایک شخص کھڑا تھا، پیچھے تھے ایک اور بندہ آ گیا، ایک امام اور ایک مقتدی تھا، پیچھے سے ایک بندہ اور آ گیا اور اس نے بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ مقتدی کے کندھے پر ہاتھ رکھے یا مقتدی کو پکڑ کے پیچھے سے ایسے کھینچے، بہتر یہ ہے کہ ہاتھ رکھے۔ تو مقتدی کو اگر ہاتھ رکھے گا تو مقتدی 2 قدم لے کر پیچھے چلا جائے گا، 2 قدم، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک صف سے تقریباً 2 قدم میں آرام سے بندہ پچھلی صف میں پہنچ جاتا ہے، 3 قدم نہیں اٹھانے، یہ عمل کثیر ہو جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ 2 قدم بڑے بڑے اٹھا لیے جائیں۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مقتدی کو مسئلہ پتہ نہیں ہے تو ظاہر ہے جب 2 لوگ ہوں گے تو وہ یہاں پر تو نہیں کھڑے ہوں گے نا، وہ پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، تو امام کو ہاتھ لگایا جائے گا، تو امام 2 قدم اٹھا کے آگے مصلی پہ آ جائے گا اور وہ جو آنے والا ہے وہ مقتدی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر پہلی صف کے اندر جگہ موجود ہو، حکم ہے نا کہ جب صف بنائی جائے گی تو پہلی صف سب سے افضل ہے، اور پہلی صف میں بھی جتنے لوگ امام کے زیادہ قریب ہوں گے وہ زیادہ فضیلت ان کو ملے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اگر پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب میری امت کو معلوم ہو جائے تو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے۔ ہم سستی کرتے ہیں، کہتے ہیں پیچھے سہولت ہے یار، تو ہی پڑھیں گے تو نکل جائیں گے، تو ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں، لیکن اگر پہلی صف میں جگہ خالی کوئی چھوڑ دی گئی ہے، جمعہ کے دن تو حکم ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی تاخیر سے آیا ہے تو وہ گردنیں پھلانگتا ہوا آگے نہیں آئے گا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے سے آتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے ادھر سے ادھر سے چھلانگیں لگاتے آگے کونے میں پہنچتے ہیں کہیں اپنی جو جگہ مقرر کی ہے، تو یہ اجازت نہیں ہے اس بات کی، وہیں بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے۔ لیکن جماعت کھڑی ہے اور آگے صف میں جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے، آگے والے مقتدیوں نے کوئی جگہ چھوڑ دی ہے، پیچھے اگر صف بھی بنی ہوئی ہے تو تب بھی آنے والے کو حکم ہے کہ وہ جگہ پیچھے سے نکال کے ان کے درمیان سے گزر کے، یا اگر کسی نمازی کے آگے سے بھی گزرنا پڑتا ہے اسے تو گزرنے کی اجازت ہے، وہ پہلی صف کو کمپلیٹ کرے گا۔ لہذا پہلی صف کے اندر اگر جگہ ہو تو پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہونا، اور اگر کوئی ایک شخص تنہا آتا ہے اور اگلی صف کمپلیٹ ہے، پچھلی صف میں اکیلے آ کے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم شرع یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں درمیان میں صف کے، وہ لوگ کھڑے ہونے چاہیے امام کے قریب جو یہ مسائل جانتے ہوں، تو وہ ان میں سے کسی ایک کو ہاتھ لگائے اور وہ قدم اٹھا کے پیچھے چلا جائے گا۔ پیچھے اکیلا جو ہے اس کے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، اکیلے کا کھڑا ہونا پیچھے مکروہ ہے، نماز البتہ ہو جائے گی لیکن کراہت ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پھر لوگوں کو یہ مسائل پتہ بھی ہوں، بھی اگر آپ نے کسی کو ہاتھ لگایا وہ نماز توڑ کے تھوڑے گلے پہ جائے تو پھر مینوں ہاتھ کیوں لائی بھائی، جاننا نے مینوں نماز بھی مینوں تنگ کرتے پہ، یا نماز توڑنے کے بعد آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ بعد میں آ کر لڑنا شروع کر دے گا، تو پھر اس صورت میں آپ ایسے شخص کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تو جو پیچھے جائے گا صف جو خالی ہوگی ایک بندے کی، ایک بندہ جو بیچ میں سے نکل گیا، اب سائیڈ والے جو صفوں میں موجود ہیں، ادھر والا بھی ادھر والا بھی، دونوں ایک ہلکے ہلکے سرک کے آپس میں کندھا ملا لیں گے۔ اسی طرح سارے پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک ایک قدم اٹھائیں گے تو صف دوبارہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر کونے کے اندر جو جگہ باقی بچے گی، پیچھے سے جو آئے گا وہ صف کے اس کونے کے اندر کھڑا ہو جائے گا، اور اس طرح صف مکمل ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صفوں کو درست رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو درست رکھے گا، اور اگر تم صف ٹیڑھی کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ آج کل بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نظروں سے میں آتی ہیں کہ لوگ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، حکم یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملانا ہے، لیکن کندھے سے کندھا نہیں ملاتے، فاصلہ ہوتا ہے، اتنا فاصلہ ہوتا ہے درمیان میں، تو یہ فاصلہ درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ کندھوں سے کندھا بالکل ملا کے جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہونا چاہیے، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے، صفیں بالکل ایسے بنی ہوئی ہوں
تاکہ درمیان میں کوئی گیپ باقی نہ ہو۔ تو اس لیے جو بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، گرمی ہے، سردی ہے، کسی نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، کلف لگا کے آ گیا، وہ اب ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، اس کے بعد میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، تو یہ بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ نماز میں کھڑے ہونا ہے تو پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو اللہ کا بندہ بن کے عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کندھوں سے کندھے ملا کے صفوں کو درست کر کے کھڑے ہونے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔